بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید سہیل قمر اپنے یوٹیوب چینل قمر نامہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ایک دلخراش واقعہ جو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر جڑاں میں واقع ہوا ہے، اس میں ہماری مقدس کتاب قرآن شریف کی بے حرمتی کی گئی۔ اور یہ کس نے کی؟ تو اس پر وہاں کی پولیس نے کوئی اقدام نہیں اٹھایا کہ جب لوگوں نے خبر دی کہ بھائی یہ واقعہ ہو چکا ہے، بے حرمتی کی ہے، تو اس پر پولیس نے کوئی قدم نہیں اٹھایا ان مجرموں کو پکڑنے کی یا ان تک پہنچنے کی۔ تو اس کے بعد پھر یہ جو واقعہ ہوا وہ ایک ایسی کارروائی ہے جب حکومتی مشینری فیل ہو جائے اور ریاست اپنا کام کرنا چھوڑ دے اور ریاست اپنی ذمہ داریاں نہ نبھائے تو ایسے واقعات جنم لیتے ہیں۔ An eerie calm prevails on the streets of Pakistan a day after minority Christians came under attack in the country. A Muslim mob gathered in Pakistan's eastern region of Faisalabad and torched churches and homes of Christian families. Wednesday's attacks followed an alleged attack of blasphemy, reportedly committed by two Christian brothers. According to reports, desecrated pages of the Quran with something written on it were found near a home in Faisalabad. The news soon spread like wildfire, and a mob of angry men took to the streets attacking churches. The videos that emerged on social media platforms show men vandalizing churches and torching its furniture. آگ لگا دی گئی ہے جو میرے نبی کی شان میں، جو میرے قرآن کی شان میں گستاخی کرے گا۔ The attackers also torched one of the churches and houses of Christian families. Meanwhile, dozens of Christians in Karachi hit the streets protesting the attacks on Faisalabad churches. Pakistan's caretaker Prime Minister Anwarul Haq Kakar has called for stern action against the culprits. ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ جڑاں کی ایک عیسائی بستی میں کچھ اسلام دشمن شرپسندوں نے اس گھناؤنی کارروائی کا پلان بنایا اور اس پر عمل کیا، اور جب علاقے کے لوگوں کو پتہ چلا تو یہ بات تھانے تک پہنچی۔ پھر اس کے بعد تھانے والوں نے سرد مہری دکھائی اور اس پر کوئی عمل نہ ہوا یا کوئی مجرموں تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ عوام پھر قانون اپنے ہاتھ میں لیتی ہے۔ جو کچھ ہوا وہ پھر اس کا رد عمل تھا جو اس طرح کا حساس واقعہ ہوا ہے۔ ہم ویسے تو اس بات کی سختی سے مذمت کرتے ہیں جو اس کے بعد جو رد عمل آیا، اور اس میں جب کہ جلاؤ گھیراؤ ہوا تو اس میں چرچ جلایا گیا توڑ پھوڑ کی اور کچھ گھروں کو آگ لگائی۔ تو ہم ان معصوم جو مسیحی برادری تھے جن کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا بظاہر، تو ان لوگوں کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بے گھر ہوئے۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ ویسے تو اس بات کی مذمت ہم کر رہے ہیں، ہر طبقہ فکر جو ہے اس واقعے کی مذمت کر رہا ہے، لیکن مسیحی برادری کی بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ یہ چرچ میں کیا لیکچر دیتے ہیں؟ کیا تشدد یا کسی کے مذہب کو پامال کرنا یا اس طرح کا درس دیتے ہیں؟ تو اپنے لوگوں کی تربیت کیوں نہیں اچھی کی گئی؟ کیونکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک مسلمان ملک ہے اور اسلام کے نام پہ بنا ہے اور اکثریتی اسلام کے پیروکار ہیں، اور تم لوگ تو اقلیتی ہو۔ تو اس پر اتنی ہمت تمہاری کہ مطلب اس طرح کے واقعے کا انجام تم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ کتنا دین اسلام کے ساتھ مذاق کیا گیا، اور
یہ کس کے کہنے پہ کیا گیا؟ کیا اس واقعے کو کروا کر کسی اہم واقعے سے توجہ ہٹانی تھی یا کوئی اور بات تھی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی یہ واقعہ رونما ہوا تھا تو اسی وقت جو ہے وہاں کے بڑے کرسچن سوسائٹی کے یا پادری حضرات آتے اور وہ خود جو ذمہ دار تھے یا جو مجرم تھے اس واقعے کو کرنے میں، ان کو خود جو ہے سزا دیتے اور حکومت کو پیش کرتے کہ یہ لو اس واقعے کے اصل مجرم ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں، تو کتنی بڑی بات ہو جاتی، کتنا مان بڑھ جاتا مسلمانوں کا کہ ہاں عیسائی مذہب والوں نے اگر ان کے پاس کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو والنٹری طور پہ خود ان مجرموں کو پیش کر دیتے۔ مسلمان بستی والے پھر اس کو اس طرح سے نہیں لیتے جس طرح سے یہ خوفناک صورتحال پیدا کی گئی ہے۔ تو سب سے بڑی ذمہ داری عیسائی مذہب کی بھی ہے کہ وہ ایسے واقعات، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان ملک میں ہیں اور اگر ہم اس طرح کریں گے تو اس کا رد عمل کیا آ سکتا ہے، یہ ان کے سوچنے کی بات تھی۔ لیکن اس کے اوپر جو ریئیکشن آیا اس پر بھی ہم مذمت کرتے ہیں کہ ایسا واقعہ جو ہے اس قدر شدت نہیں ہونی چاہیے تھی جس طرح سے اتنی بات بڑھ گئی ہے۔ لیکن ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ خاموش رہے، جس کی وجہ سے اس بات کو ہوا ملی اور پھر چرچ کو جلایا گیا، توڑ پھوڑ کی اور دوسرے گھروں میں آگ لگی اسی سے۔ تو یہ سب واقعات جو ہے اس پر اتنا حساس ہونے پر بھی کوئی اس طرح اس واقعے کو نہیں روک سکا، تو یہ بہت بڑا المیہ ہے جو ہمارے مذہب کے ساتھ کیا گیا۔ عیسائی مذہب نے مسلمانوں کی بہت دلاداری کی ہے اور ہمارے مذہب کو للکارا ہے، جو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کہیں بھی رہ رہے ہوں، اگر یہاں اس ملک میں بھی نہیں رہ رہے ہوتے پھر بھی کرتے۔ جو پہلے واقعہ ہوا فرانس میں تو اس پر بھی دنیا میں احتجاج ہوا مسلمانوں کا اور ابھی تک ہو رہا ہے، لیکن یہ دوسرا واقعہ کرایا گیا، کیا مفاد تھے، اس کا بینیفیشری کون تھا، یہ سب بعد میں کھل کے سامنے باتیں آئیں گی۔ اور اب جب ان مجرموں کو پکڑ لیا گیا ہے تو اب ان کو تعزیرات پاکستان کے تحت ان کا کیس چلا جائے، اور جو ہماری اسلامی شریعت اس بات کی سزا دیتی ہے اس گھناؤنے جرم کی، اور انہیں دی جائے تاکہ اور کسی مذہب کے لوگوں کی ہمت نہ بڑھ سکے، کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ان کی اتنی ہمت نہ بڑھ سکے کہ وہ ہمارے دین اسلام کے مذہب کو چھیڑے۔ ساتھ ہی ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بات پرس کی جائے ان سے کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور تم نے اس پر کوئی عمل نہیں کیا، اس پر کوئی کارروائی نہیں کی، تو وہ بھی براہ راست ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ یہ واقعات دنیا بھر میں ہو رہے ہیں، اور دنیا بھر میں جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو اس پر ایک رد عمل سامنے آتا ہے۔ میں اس پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے کارڈنل صاحب بھی اس احتجاج میں شریک ہوئے تھے جو سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی اور اس کو جلانے کے حوالے سے یہاں کیا گیا تھا، اور پوری مسیحی برادری بھی اور دیگر تمام مذاہب کے لوگوں نے مل کر اس واقعے کی مذمت بھی کی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی باضمیر انسان اس کو گوارا نہیں کر سکتا کہ کسی بھی مذہب کی جو کتابیں ہیں یا ان کے مقدس مقامات ہیں اس کی بے حرمتی کی جائے یا اس کو نظر آتش کیا جائے۔ تو اس لیے ایک ہم آہنگی بحیثیت مجموعی موجود ہے۔ اسی طرح سے اگر یہ واقعہ جناوالا میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا ہوا ہے تو یہ حکومت کا کام تھا، یہ پولیس کا کام تھا کہ اس نشاندہی اگر کسی نے کی تھی تو نشاندہی کرنے والے کو بھی، اور جس نے یہ واقعہ کیا تھا چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا تھا اس کو پکڑتے۔ اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بھی یہ کام کرے گا تو ایسا نہیں ہے کہ مسیح برادری کی طرف سے اس کی حمایت کی جائے گی،
मजम्मत करेंगे ये लोग भी। क्योंकि अगर ये बर वक्त इकदाम उठा लेते, उन मुजरिमों को गिरफ्तार करते या उसको केस बना के अदालत में पेश करते, तो ये आवाम इस कदर नहीं खोलती या इस कदर गम गुस्से का इजहार ना करती जो जड़ावाला में जलाओ घिराओ और चर्च को जलाया गया है। ये वाक़े ने जो जन्म लिया है, ये सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाअहली से हुआ है और बराह रास्त ये इसके ज़िम्मेदार हैं। इन्हें भी अदालत के कटहरे में खड़ा किया जाए कि तुम्हारे पर भी कोई रियासती ज़िम्मेदारी है, तुम्हारे पर भी कोई मजहबी ज़िम्मेदारी है जिसको तुमने पूरा करने में या अंजाम देने में कोताही की। इस घिनौने वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए शफाफ तरीके से, अदालती तौर पर, और इसको ढील नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये मुसलमानों के मजहबी गम गुस्से को ललकारा है। इसको बिल्कुल हसास लेना चाहिए हर इदारे ने और किसी बैरूनी प्रेशर को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि माजी में ऐसा होता रहा है। जैसे रेमन डेविस का केस था या आसिया बीबी का केस था, ये जब बैरूनी प्रेशर आया दूसरे मुल्कों से तो उन केसों को दबा दिया गया और यहाँ से उसको रिहा करके वहाँ उन मुल्कों में भेज दिया गया चोरी छुपे। ये मुनाफिकत हुई है पहले भी। इस वजह से आवाम खुद अपने हाथ पे कानून लेती है कि ये पिछले किए गए जुर्मों को ये छुपाते हैं और उन मुजरिमों को चोरी छुपे रिहाई मिल जाती है और बाहर भेज दिया जाता है। अब इंसाफ का दायरा अमल इस तरह से करना चाहिए कि इस केस में शफाफ तहकीकात की जाए, जो करार वाकई मुजरिम हैं, इस घिनौने वाक़े के मुर्तकिब हुए, उनको सही मुजरिमों को सज़ा मिल जाए ताकि मुसलमानों का गम गुस्सा ठंडा हो सके और आइंदा किसी भी मज़हब के मानने वालों की बेहुरमती का सोचे ना। आइंदा वो किसी भी मज़हब के लोग दीन इस्लाम के मज़हब की बेहुरमती का सोच भी ना सके, ऐसी सजाएं दे। अरे आप क्या समझते हैं हमारा दीन इस्लाम मज़हब जो है वो इतना कोई वो जहालत वाला मज़हब है? मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़लियती लोगों को जो सहारा दिया और उनके हुकूक उनको अदा किए, उनकी रियासत में अक़लियती लोग जो है वो खुश रहा करते थे और उनको अपने मजहबी रसूमात पूरी करने का मौका दिया जाता था। हमारे दीन इस्लाम में तो बहुत ज़्यादा इस बात की परवाह की गई है कि अक़लियती लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, उनको उनके मज़हब की आज़ादी दी जाए, जो कि है। ईसाई मज़हब के लोगों को भी, जो उस बस्ती के लोग थे जो मुतासरीन थे, उनको इस बात से सोचना चाहिए कि आखिर ये जो वाक़या हुआ है तो इसके ज़िम्मेदार जो है वो चंद लोग थे। पूरी बस्ती को जो है इस अज़ाब में मुब्तला किया गया या मुब्तला हुए, मुतासिर हुए, तो इनको इस बात पर सोचना चाहिए कि अगर हम ऐसे लोगों को देखते रहें कि ये ऐसी शरपसंदी हो रही है तो मालूम होते ही उसको वहीं रोक दो ताकि ये बात इतनी ना बढ़ सके, क्योंकि इसमें जो करने वाले थे वो तो मुजरिम हैं, लेकिन बेगुनाह और बेकसूर लोगों के साथ भी जुल्म हुआ। इस बात पे भी हमें अफसोस है। और मैं आखिर में अपने मुसलमान भाइयों को तशद्दुद या वायलेंस पर इतना ज़्यादा ना आगे बढ़ जाएं कि बेगुनाह लोग इसमें मुतासिर हों या किसी भी गिरजे को आग लगाएं या किसी भी मज़हब की मानने वाले को तकलीफ़ पहुंचाएं। तो ये वाक़या ना ही होता तो आप भी इस तरह नहीं करते, क्योंकि रियासत ने अपना काम अंजाम नहीं दिया, रियासत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, जिसकी वजह से लोग जो है रियासत से मायूस होकर उन्होंने ये इक़दाम उठाने पर मजबूर हुए। आखिर में मैं तमाम मुसलमान भाइयों से
गुजारिश है कि वो अमन अमान बरकरार रखें और अक़लियतों का ख्याल रखें, ताकि ये नहीं कि इंटरनेशनल प्रेशर पड़ने के बाद हम ऐसा करें। ये हमारे हुजूर ने भी तालीम दी है कि अक़लियतों की ज़िम्मेदारी बनती है, उनके मज़हब को आज़ादी दी जाए और दी गई है। कई हिंदू भाई और मसीही भाई इस बात से इत्तेफाक करते हैं। ये चंद एक अनासिर जो हैं वो कोई अपना या तो किसी के बहकाने में आए हैं जो कि अपना सियासी फ़ायदा उठाना चाहते थे, इस वाक़े को तूल देकर, इस वाक़े का बेनिफिशरी ज़रूर कोई होगा, तो ये तहकीकात की जाए। आखिर में मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपना गम गुस्सा जो है वो अब ख़त्म करें, क्योंकि अब मुजरिमों तक हाथ पहुँच गया है। देर ही सही, लेकिन रियासत भी जब उठी है जब लोगों ने रिएक्शन दिखाया है। क्या ही अच्छा होता कि वो बर वक्त इस वाक़े को रोक देते और कई बेगुनाह बेघर होने से बच जाते। आज तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अगली बार अगले नए टॉपिक पे मैं फिर से हाजिर होऊंगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये मैसेज सब तक पहुंच जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।